ایک میانی قد کا دبلا پتلا گندمی بڑے بڑے بالوں والا غیر معمولی ذہین انسان جون ایلیا ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا۔ جون نے کہا تھا، میری زندگی کا 8واں سال بہت زیادہ اہم سال ہے۔ اس سال میری زندگی میں 2 سب سے اہم اور بڑے حادثے پیش آئے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی شکست سے دوچار ہوا تھا، یعنی ایک قاتلہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا شعر کہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واصف علی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جس بھی میرے دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین کرام، ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ انیس سو 68 تک جون ایلیا ہنگاموں اور محفلوں سے دور رہ کر تصنیفی کام سر انجام دے رہے تھے، مگر 1988 میں اپنے بڑے بھائی رئیس امروی کے قتل کے بعد جون ایلیا جیسے حواس باختہ ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے حجرے میں پناہ لی جہاں برسوں خون تھوکا گیا تھا۔ وہ حجرہ ان کی ذہنی ہماجگاہ تھا، اور اس حجرے میں وہ کتابیں تھیں جنہوں نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ زندگی میں ان پر بہت سارے فتوے صدر ہوئے تھے، اور ان کے بڑے بھائی رئیس بھی شدت پسندی کا شکار ہو گئے تھے۔ اپنی رفیق بیوی زادہ ہنا سے بھی تعلق برقرار نہ رہ سکا تھا۔ وعدے کے مطابق اپنے باپ کی کتابوں کو چھپوا بھی نہ سکے تھے۔ ان سب حادثوں کا انجام انہوں نے خود سے لیا، اپنی ذات سے لیا تھا۔ اپنی اس کیفیت کا اظہار انہوں نے بڑی قرب اندیزی سے کیا ہے۔ میں سالہ سال کسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ میرا دماغ نہیں بوبل ہے۔ آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح تپکتی ہیں۔ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی کاغذات پر نظر جماتا ہوں تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے مجھے عشوب چشم کی بیماری ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ میں ابھی تک اپنے خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ امروہہ اتر پردیش کے محلہ دربار شاہ ولایت کے مشہور ذاکر علامہ شفیق حسین کے گھر میں 6 دسمبر 1931 کو پیدا ہونے والا جون ایلیا نجومی کا دھندا بھی کرتا تھا۔ ایلیا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہودیوں کے لیے بہت خاص مانا جاتا ہے۔ جون ایلیا عرب کے مشرقین شاعر کو ایک تحریک کا نام دیتے تھے، اور ابو جہل سے خاصا لگاؤ رکھتا تھا، اور عرب کہانوں سے یہ بہت متاثر تھا۔ اپنی شاعری میں خدا، مذہب اور پردے کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی کو بھی اسی وجہ سے، گستاخانہ کلام کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ جب بھی جون ایلیا کو موقع ملتا تو علامہ اقبال جیسے بین الاقوامی شاعر پر تنقید کرتا تھا، اور یہ تاریخ بھی بتاتی ہے۔ جون ایلیا نے علامہ اقبال کے مداح شمس الرحمن سے کہا تھا کہ وہ شاعر عظیم کیسا ہو سکتا ہے جس کا ہیرو ایک ہی وقت میں شاہ اورنگزیب بھی ہے اور سرمد بھی ہے۔ ایک ہی شاعر بیک وقت میں قاتل اور مقتول کو بلند کردار بھی کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس عظیم انسان کی کون سی خوبیاں تھیں؟ برٹش امپائر کے شہنشاہوں کے سامنے علامہ اقبال نے سر خم کیسے تسلیم کر لیا؟ کیا عظیم شاعر کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طبقے کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے؟ اور شاہین ایک ایسا خونخوار پرندہ ہے جس میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں۔ کیا علامہ اقبال نے انسان کو شاہین سے تشبیہ دے کر خونخوار انسان نہیں کہا؟ اور جبکہ جون ایلیا علامہ اقبال کے حقے سے نکلنے والے دھوئیں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جون ایلیا غالب سے بھی بہت زیادہ حسد رکھتے تھے۔ زندگی میں جون ایلیا یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری مینسن کا اعلی کار بھی رہا، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہودی علم قبلہ بھی
सीखा हुआ था। 1958 में इंशा नाम के रिसाले का जब मदीर बना तो वहां एक दहरिया लड़की ज़ाहदा हिना से प्यार का चक्कर चला और 1969 में इनके साथ बाकायदगी के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। जब इसके 3 बच्चे हुए तो जून एलिया की गंदी हरकत, हर वक्त शराब पिए रहना और बुरे अल्फाज मुंह से बकना और शलवार में ही रफ़ा हाजत करने की वजह से इनकी बीवी ने इसे छोड़ दिया था और वो अपने 3 बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के पास चली गई थी। जुनेलिया की हयात का अक्सर हिस्सा मशरती रवायात से, अदावात और नज़रियात का बेशतर हिस्सा दीनी म्यारात से बगावत का मजमूआ है। हमें मजमूई तौर पर जून एलिया के बेशतर ख्यालात और नज़रियात और इनकी अक्सर अफकार और किरदार से शदीद शिकायत है और हमें उनकी इस राय से 100% इत्तेफाक भी है। वो कहते थे कि नमाज पढ़ने वाले का भी कोई एक मसलक नहीं है और मस्जिद का भी कोई मसलक नहीं है। मतलब मस्जिद तो या तो सुन्नी की होती है या वाबी की होती है या देवबंदी होती है या शिये की होती है। मतलब मैंने आज तक मुसलमान मस्जिद नहीं देखी है। कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में मनो मिट्टी तले दफन इस शायर जून एलिया की कब्र पर लिखा हुआ इन्हीं का एक शेर है जो इनकी पूरी जिंदगी का खुलासा करके हमें बता देता है। मैं भी अजीब हूं और इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। नाज़रीन किराम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये जून एलिया की कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।